السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی مردے کے کفن کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے بچھایا جائے، کس کا کفن کتنا ہو اور کس طریقے سے پہنایا جائے، اس کے بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اسی چیز کو ناظرین اکرام کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے مرد کے لیے کفن سنت جو ہے وہ 3 کپڑے ہیں۔ مرد کے لیے کفن سنت 3 کپڑے ہیں اور عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں۔ دھیان رکھیں، مرد کے لیے 3 کپڑے، عورت کے لیے 5 کپڑے۔ پہلا ایزار، لفافہ اور قمیص۔ یہ کیا کپڑے ہوگا؟ 3، لفافہ، ایزار اور قمیص۔ مرد کے لیے 3 کپڑے، لفافہ، ایزار اور قمیص۔ لفافہ یعنی چادر، اور ایزار یعنی تہبند، اور قمیص آپ لوگ جانتے ہی ہیں جس کو عام طور پہ کفنی کہا جاتا ہے۔ یہ مرد کے 3 کپڑے ہیں۔ لفافہ یعنی چادر، یہ کتنی ہونی چاہیے؟ تو یہ میت کے قد سے اتنی فالتو ہو کہ دونوں طرف باندھی جا سکے۔ دھیان دیں، چادر جس کو لفافہ کہا جاتا ہے، یہ میت کے قد سے اتنی فالتو ہونا چاہیے، اتنی زائد ہونا چاہیے کہ دونوں طرف اس کو باندھا جا سکے۔ اور تہبند یعنی ایزار، یہ اتنا بڑا ہونا چاہیے جتنا میت کا قد ہو، یعنی سر سے پاؤں تک۔ دھیان دیں، جو تہبند ہوگا وہ سر سے پاؤں تک ہوگا، یعنی چادر سے اتنا کم، جتنی چادر باندھنے میں زائد ہوتی ہے اتنا حصہ چھوڑ کر میت کے قد کے برابر تہبند رکھا جائے گا۔ دھیان دیں، چادر اتنی فالتو ہو کہ دونوں طرف باندھی جا سکے، اور ایزار یعنی تہبند اتنا بڑا ہو جتنا میت کا قد ہوتا ہے، اتنی لمبائی میت کی ہوتی ہے اس کے لمبائی کے برابر۔ اور قمیص کاندھے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک۔ قمیص کاندھے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک۔ اب ان کو پہنانا کیسے ہے تو وہ دھیان میں رکھے۔ مرد کے لیے پہلے ہم چادر بچھائیں گے، اس کے بعد میں ہم تہبند بچھائیں گے، اس کے بعد میں ہم قمیص بچھائیں گے۔ پہلے چادر، پھر تہبند، اور اس کے بعد میں قمیص بچھائیں گے۔ اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ عورت کی کفنی اور مرد کی کفنی میں فرق صرف اتنا ہے کہ آدمی کی کفنی کو موڈھے کی طرف سے چیرا جائے گا اور عورت کی کفنی کو سینے کی طرف چیرا جائے گا۔ بس اتنا ہی فرق ہے۔ مرد کو جو قمیض پہنائی جائے گی اس کو جو چیرا جائے گا وہ مونڈھے کی طرف چیرا جائے گا، اور عورت کو جو کفنی پہنائی جائے گی اس کو سینے کی طرف چیرا جائے گا۔ اب ان کو بچھا لیا، اب پہنائیں گے کیسے؟ جب ہم مردے کو غسل دے دیں، نہلا دیں، تو اس کے بعد میں ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم مردے کو لا کر اس کفن پہ لٹا لیں گے، اس کا بدن پانی سے صاف کرنے کے بعد۔ تو جو اس کے اعضائے وضو ہیں، اعضائے سجدہ ہیں، ان جگہوں پر آپ خوشبو لگا سکتے ہیں۔ ماتھا ہے اور داڑھی ہے، یہاں پر آپ خوشبو لگائیں، اور اس کے کفن کو دھونی دینا چاہیں تو دھونی بھی دے سکتے ہیں۔ بہرحال آپ پہنانے کا طریقہ سمجھ لیں۔ پہلے آپ بائیں طرف سے، قمیض پہنانے کے بعد بائیں طرف سے آپ تہبند لپیٹیں گے، پھر اس کے بعد داہنی طرف سے آپ دوسرا اس کا چھور لپیٹ دیں گے۔ ایسے ہی چادر میں پہلے بائیں طرف سے چادر کا سرا لپیٹیں گے، اس کے بعد داہنی طرف سے چادر کا سرا لپیٹیں گے۔ یہ دھیان رکھنا ہے ان باتوں کا کہ جب آپ
کفن پہنائیں گے تو قمیص پہنانے کے بعد پہلے بائیں طرف سے لپیٹیں گے، پھر داہنی طرف سے، پھر چادر بھی ایسے ہی لپیٹیں گے، پہلے بائیں طرف سے اور اس کے بعد داہنی طرف سے۔ اب معاملہ آتا ہے عورت کو کفن کیسے پہنایا جائے۔ تو عورت کے کفن میں 5 چیزیں ہیں: لفافہ یعنی چادر، ایزار یعنی تہبند، کفنی یعنی قمیض، اوڑھنی اور سینہ بند۔ اوڑھنی اور سینہ بند۔ اب یہ کتنا کتنا ہونا چاہیے وہ سن لیں۔ عورت کے لیے جو لفافہ ہوگا وہ ویسے ہی ہوگا جیسے مرد کا ہوتا ہے، یعنی اس کے قد سے اتنا فالتو کہ باندھنے میں آ سکے، اور تہبند عورت کے قد کے برابر ہی ہوگا، اور قمیض کاندھے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک۔ اوڑھنی کتنی ہونا چاہیے؟ تو اوڑھنی جیسا کہ عام طور پہ لوگ رکھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں جیسے کہ زندگی میں پہنی جاتی تھی اسی طریقے کی اوڑھنی رکھی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اوڑھنی قریب قریب 1.5 میٹر لمسم لمبی ہو، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو کی چوڑائی ہو، یعنی قریب قریب 1.5 بالش کی چوڑائی اس کی ہونا چاہیے۔ اب اس کو اڑاتے کیسے ہیں؟ تو جس طریقے سے عام زندگی میں اڑاتے ہیں اس طریقے سے اوڑھنی کو نہیں اڑایا جائے گا، بلکہ اس کے پیٹھ کی پیچھے سے لایا جائے گا، اور سر کو ڈھکتے ہوئے چہرے کو نقاب کی طرح لاتے ہوئے اس کے سینے پہ ڈال دیا جائے گا، یعنی جتنا اس کے پیٹھ پہ دبا رہے گا حصہ، اتنا ہی حصہ اس کے سر سے ہوتا ہوا اس کے سینے کی طرف آئے گا۔ دھیان رکھنا ہے اس بات کا کہ اوڑھنی کی لمبائی تقریباً 1.5 میٹر اور چوڑائی تقریباً 1.5 بالش، یعنی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ اور اس کو پہنائیں گے کیسے؟ جیسے کہ ہم لوگ نقاب ڈالتے ہیں زندگی میں، اسی طریقے سے پہنائیں گے۔ فرق یہ ہوگا کہ یہ پیٹھ کے پیچھے سے آئے گا، اور جتنا پیٹھ پیچھے دبا ہوا ہے اسی کی برابر اس کے سینے تک لا کے چھوڑ دیا جائے گا۔ اور سینہ بند کتنا ہونا چاہیے؟ سینہ بند پستان سے یعنی چھاتی سے لے کر ناف تک، اور بہتر یہ ہے کہ ران تک ہو۔ اس بات کا دھیان رکھیں کہ جو سینہ بند ہوتا ہے وہ چھاتی سے لے کر ناف تک ہو، یعنی ٹڑی تک ہو، اور اگر وہاں تک نہیں ہے تو پھر یہ ران تک ہونا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ ران تک ہی ہو۔ سب سے پہلے ہم بچھائیں گے سینہ بند کو، اس کے بعد چادر بچھائیں گے، اس کے بعد ہم تہمد بچھائیں گے، اور اس کے بعد ہم اوڑھنی بچھائیں گے، اور اس کے بعد میں قمیض بچھائیں گے۔ پہلے قمیض پہنائیں گے، اس کے بعد دوپٹہ اس کے اوپر سے لا کے ڈال دیں گے، اس کے بعد اس پہ چادر اور تہمد ویسے ہی لپیٹیں گے جیسا کہ مرد میں لپیٹا جاتا ہے، اور اس کے بعد سب سے آخر میں اس کے اوپر ہم سینہ بند لپیٹ دیں گے، اسی طریقے سے جیسا کہ ہم نے چادر کو لپیٹا ہے۔ اب اگر آپ چاہیں تو اس کو کہ سینہ بند اڑے گا، کھل جائے گا، تو آپ اس کو چادر کے اندر بھی کر سکتے ہیں۔ دھیان دیں اس بات کا کہ آپ پہلے سینہ بند بچھائیں گے، اس کے بعد میں آپ چادر بچھائیں گے، اس کے بعد میں آپ تہمد بچھائیں گے، اس کے بعد آپ اوڑھنی بچھائیں گے، اس کے بعد آپ قمیض بچھائیں گے۔ پہلے آپ قمیض پہنائیں گے، اس کے بعد میں آپ اوڑھنی، اور اس کے بعد میں آپ جو ہے وہ تہمد، اس کے بعد میں آپ جو ہے وہ چادر، اس کے بعد میں آپ سینہ بند پلٹیں۔ ہاں اگر دقت ہو رہی ہے کہ سینہ بند کھل رہا ہے، اڑ رہا ہے، تو آپ اس کو چادر کے اندر بھی کر سکتے ہیں، یعنی پہلے چادر بچھائیں، اس کے بعد آپ سینہ بند بچھا سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے کفن پہنانے کے طریقے اور کفن کتنا ہونا چاہیے، لہذا اس کو آپ لوگ یاد کر لیں، اور کہیں پر بھی موقع ہوں تو لوگوں کو سمجھائیں، کیونکہ یہ کار ثواب ہے دوسروں تک پہنچانا اور دوسروں کو بتانا۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو مسئلہ اس کو آتا ہے، اب وہ جانتا ہے، تو وہ مسئلہ دوسروں تک بھی پہنچائے۔